جی، سورج گرہن کے حوالے سے آپ کیا فرما رہے تھے؟ آج تک بہت ساری باتیں اس بارے میں سنتے ہیں اور لوگ ابھی بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. آپ سے سوال یہ کہ سنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی سورج گرہن آیا؟ اگر آیا تو کب آیا، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کیا رہا اور آپ نے کیا تلقین فرمائی؟ بخاری شریف میں گرہن کے حوالے سے باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، بابو صلاۃ الکسوف، ٹھیک ہے نا، گرہن کی نماز. اور آج ہم انشاءاللہ اس سے مختلف احادیث کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. حضرت ابراہیم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے، ان کا وصال ہوا اور اس دن گرہن لگا. اس پر کثیر روایات موجود ہے، سنن دارمی کی بھی ہے، سنن ترمذی کی بھی ہے، اور سنن ابو داؤد کی بھی ہے، بخاری شریف کی بھی ہے. کافی ساری کتب احادیث میں اس بات کی صراحت ہے. اور 10 تاریخ تھی اسلامی مہینے کی، لیکن وہ مہینہ کون سا تھا اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں شوال کا تھا، ٹھیک ہے، اور امام اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے. اور اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی، کچھ کہتے ہیں جمادی الاول کی 10 تاریخ تھی. صاحب مرقات کہتے ہیں ان 2 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کی 10 تاریخ میں یہ سورج گرہن لگا. اب دیکھیے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت گرہن لگنا شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کی چادر مبارکہ سرکتی رہی. آپ نے جماعت کا اہتمام فرمایا، 2 رکعت نوافل ادا فرمائے، حتیٰ کہ سورج کا گرہن جو ہے وہ ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کے بعد کچھ نصیحتیں فرمائیں. علماء فرماتے ہیں کہ ان 2 رکعات کے اندر آپ علیہ السلام نے جو قیام فرمایا، ٹھیک ہے، جس میں قراءت ہوتی ہے، وہ بڑا طویل تھا، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ کی مقدار قیام ہوا. آپ آہستہ آواز میں قراءت کر رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، اتنا لمبا آپ نے قیام کیا، اور قراءت کے بعد جو رکوع اور سجود تھے وہ بھی کافی طویل تھے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب گرہن لگے تو اس میں چونکہ کافی لمبا ٹائم ہے اس کے اندر، تو نماز کو طویل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذکر و درود کے اندر، استغفار کے اندر، دعاؤں کے اندر اپنا وقت جو ہے ہم گزاریں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو مشہور ہوتی ہیں توہمات کے حوالے سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پریگننٹ خواتین جو ہوتی ہیں نا، ان کو بڑا لاس ہوتا ہے اگر وہ کھلے آسمان کے تلے آ جائیں یا کسی لوہے کی چیز کے قریب چلے جائیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب چاولوں کو جلانا چاہیے، جناب لیمو کو دبانا چاہیے، گوشت کو پکانا چاہیے، پتہ نہیں کیا کچھ باتیں جو ہے نا وہ مشہور ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ سنا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی بات کو اگر اس بنیاد پر ہم قبول کر لیں سنا ہے، تو آپ ایک کام کریں، 100 پوسٹیں بنائیں اور اس کو وائرل کر دیں، تو 100 باتیں لوگ کہیں گے ہم نے سنی ہے. تو یہ سنی سنائی باتیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں. ایک امتی آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جناب سن گلاسز پہننے چاہیے اور فلاں ٹائم پر باہر جانا ہے، فلاں ٹائم پر نہیں جانا، ان باتوں کے اندر لگا ہوا ہے. بہت مطلب میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب رویہ ہوگا ہمارا اس حوالے سے اگر ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر مختلف لوگوں میں گردش کرنے والی باتوں پر توجہ دیں. کفار عرب کے اندر کیا بات مشہور تھی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مختلف جگہوں پر مختلف باتیں مشہور ہوتی ہیں. وہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی اچھے انسان کا انتقال ہو جائے یا کوئی برا شخص پیدا ہو جائے، اس وقت گرہن لگا کرتا ہے. اب دن کون سا تھا؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن تھا. آپ علیہ السلام نے واضح طور پر تردید فرما دی اس کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن کا تعلق کسی کے مرنے کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی کی وفات کے ساتھ نہیں ہوتا، اور تم میں سے کوئی شخص پائے اس گرہن کو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے اور دعاؤں میں مشغول رہے. تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے توہمات کی نفی کی ہے. آج ہمارے یہاں اتنی ساری باتیں مشہور ہیں، ہم بلا دلیل کیوں مانیں جب آپ علیہ السلام نے ہمیں بڑا سمپل وے بتا دیا کہ جب یہ چیز دیکھیں نا تو 2 کام کرنے، رجوع اللہ کریں یعنی نماز کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کریں. تو پھر ہم کیوں مطلب اپنی طرف سے کسی بات کو لے کر آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم، خاص طور پر یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ ہے. سورج اتنی زبردست مخلوق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس گھڑی میں آ کر کے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک نظام کے تابع ہے. اس کو فلاں ٹائم پر گرہن لگنا ہے، وہ اپنی جو لائٹ ہے جو ساری دنیا کے اندر اپنے ٹائم پر پہنچاتا ہے، اس کی لائٹ روک دی جائے گی، اب وہ پہنچا نہیں سکے گا. تو ایسی عظیم قدرت کے مالک اس کی بارگاہ میں ہم رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، رب کریم ہماری دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرما اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دیں. پھر دیکھیں سلامتیاں کیسی ملتی ہیں. اور اس طرح کی تمام باتیں جو کہ توہمات پر مبنی ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر. رب کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق